ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کی کسی بھی بڑی طاقت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی بڑی پاورفل طاقت کو دیکھ کر کے وہ گھبراتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا. قرآن ان کے متعلق اعلان کر رہا ہے. اور یہ ہوتے کون ہیں جو بالکل بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں؟ وہ اللہ کے اولیاء کی جماعت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. جو اللہ کے ولی ہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے کئی معنی ہیں. دوست کے بھی ہیں، مددگار کے بھی ہیں، غلام کے بھی ہیں، مولا کے بھی ہیں، آقا کے بھی ہیں. یہاں پر جو اللہ کے اولیاء کا معنی لیا جاتا ہے وہ اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب. وجہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی دنیا میں اللہ اکبر کی آواز سن کر کے آیا ہو، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. جب بھی ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی مسلمان گھر میں، اس کے کانوں میں سب سے پہلی جو آواز ہم دیتے ہیں وہ اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور مسلمان کی زندگی جب ختم ہونے کو آتی ہے، ہماری روح نکل جائے اور ہمیں کفن دے کر جنازہ لا کر امام کے سامنے رکھا جاتا ہے، امام پھر ہمارے جنازے پر سب سے پہلی تکبیر جو باندھتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اللہ سب سے بڑا ہے. مسلمان کی یہ زندگی اس بات کے بیچ میں ہے کہ آیا تھا دنیا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور جا بھی رہا ہے دنیا سے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے. جو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہو تو پھر دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو اسے خوف زدہ کر سکے؟ اسے کون سی طاقت ہے جو ڈرا سکے؟ لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ غفلت میں آ کر کے وہ کسی اور کو بڑا سمجھ لیتے ہیں. کبھی حالات کو بڑا سمجھتے ہیں، کبھی تخت و تاج کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، کبھی طاقت و قوت کو، فوج کو، نظام کو، ان کا رعب اپنے سینے پر ڈال کر کے جینے لگ جاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا، اللہ اس کو ہر خوف سے آزاد کرتا ہے، ہر خوف سے آزاد کرتا ہے. ہم ہندوستان کے جملہ مسلمان جتنے بھی ہیں، ایک مرد قلندر، مرد درویش، سیدی سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز کے اس ہند میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی سیرت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے، بہت بڑا نمونہ عمل ہے. آپ کو پتا ہے غریب نواز کو ہند الولی کہا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ولی کا ہندوستان ہے. یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا ولی، بلکہ یہ پورا ہند ہی ولی کا ہے. دربار غریب نواز سے ہندوستان کو جوڑا گیا ہے. سلطان الہند بھی کہا گیا، سلطان الاولیاء بھی کہا گیا. لیکن جانتے ہیں ان کے آنے کا راستہ اتنا پیچیدہ تھا. وہ سن 583 کی بات تھی، 583 ہجری چل رہی تھی، جب آپ حرم کعبہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 45 سال کے آس پاس کی تھی. نہایت ہی عبادت گزار، تقوی شعار. 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کر کے وہ حرم کعبہ میں پہنچے تھے. 20 سال کے بعد جب مسجد نبوی میں گئے تو عجیب سی کیفیت تھی. سلام کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو جواب قبر انور سے آیا وعلیک السلام یا معین الدین شیخ البر والبحر. اے معین الدین تجھ پر میری سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی ہو، جو خشکیوں کا بھی اور تریوں کا بھی تجھے امام بنایا گیا ہے. اور آواز یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے سننے والی آواز تھی. آپ گھبرائے تھے، تھوڑا سا سراسیمگی تھی. یہ ہندوستان کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے ہند کی ولایت دی جاتی ہے. اس وقت تک سرکار غریب نواز کو نہ ہندوستان آنا کبھی ہوا تھا، نہ ہندوستان کے علاقوں کو آپ نے کبھی دیکھا تھا، کیونکہ سجستان جو یہاں سے کافی دور ہے، افغان کے قریب ایک علاقہ سنجر، جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، وہاں سے نکل کر کے آپ نیشاپور میں آباد رہے. اس کے بعد 40 سال کے بعد حرم کعبہ اور حرم مدینہ میں رہے. لیکن اچانک یہ بات کہ تمہیں ہند کی ولایت دی جاتی ہے، ایک تعجب والی بات ہے. نئی جگہ پر بھیجا جا رہا ہے. آپ دوبارہ شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے.
اور سلام پیش کرنے کے بعد، کیونکہ یہ خوشی کی بات تو سب کے لیے تھی کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم ولی بھیج رہا ہے، لیکن جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بے قرار تھا، بے چین تھا، کیونکہ نہ راستے پتہ ہے، نہ ملک کے حالات معلوم ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ جب حاضری ہوئی، عرض کیا آقا آپ کا حکم، اس کی تعمیل کے لیے بندہ حاضر ہے، لیکن نہ یہ فقیر ہندوستان کے راستے دیکھا ہے، نہ وہاں کے حالات معلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں یہ اپنی بپتا سنا رہے تھے، داستان غم سنا رہے تھے، غنودگی طاری آ گئی، یعنی نیند سی کیفیت آ گئی، اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دیوار پر ٹیک لگا کر جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اشارہ فرما کر پورے ہندوستان کے نقشے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے، اور پھر غریب نواز کو یہ بتایا بھی کس جگہ سے تمہیں سفر کرنا ہے، کیسے تمہیں جانا ہے اور کہاں تمہارا مسکن ہوگا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس ایک خواب میں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ لیے، وہاں کے قلعے بھی دیکھ لیے تھے جو موجود تھے، اور اس کے بعد پھر کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ جنہوں نے راستے بتائے ہیں وہ ہادی رسول، وہ ہادی عالم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں پوری کائنات کو راستہ دکھانے کے لیے، اور جنہوں نے غریب نواز کو ہند کا راستہ بتایا ہو، پھر ڈر کس بات کا؟ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ 40 قطب اس اولیاء کرام کی جماعت لے کر مدینہ طیبہ سے سفر کے لیے نکلے تھے۔ میرے عزیزو، اب بات یہاں آتی ہے، اسی لیے مدینہ طیبہ سے یہ پورا پلان ہوا ہے، مدینہ طیبہ سے بھیجا گیا ہے، مدینہ طیبہ سے پلیسمنٹ ہوا ہے، اسی وجہ سے آج تک تاریخ غریب نواز کو عطائے رسول کہتی ہے۔ عطائے رسول ہے، رسول اللہ کی عطا ہے، ہندوستان والوں کے لیے خاص عطا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب وہ سفر کے لیے نکلے، سن 83 سے چلے تھے، تو یہاں ہندوستان پہنچتے پہنچتے آپ کو 87 یعنی 4 سال کا عرصہ لگ گیا تھا۔ 4 سال کے عرصے کے بعد آپ پہنچے میرے عزیزوں، نہ پلینوں کا سفر، نہ جہازوں کا سفر کہ اڑ کر کے ادھر سے ادھر آ گئے، وہ تو پیدل قافلہ نکلا تھا، درویشوں کا قافلہ تھا، اور وہاں مدینہ طیبہ سے نکل کر بغداد پہنچے۔ بغداد میں اولیاء کاملین کی صحبت پائی، وہاں سے پھر نیشاپور، پھر اس کے بعد ہرات، اور افغان کے علاقے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے۔ لاہور میں سرکار داتا گنج بخش عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں چلہ کشی فرمائی، وہاں سے دلی پہنچے۔ یہاں یہ پورا جو راستہ ہے 4 سال کا میرے عزیز و تاریخ میں ہے۔ سرکار غریب نواز جس راستے سے چلتے جاتے تھے، جو کافر یا مشرک بھی دیکھتا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا نا۔ نور الہی، نور وحدت کا ٹکڑا آپ کی جبین اقدس پر ایسا چمکتا تھا کہ لوگ جو آتے وہ پھر آپ کی صحبت سے دور کوئی جاتا نہیں تھا۔ دلی میں جہاں آپ آئے، ایک عجیب اتفاق ہے، اس وقت کھانڈے راؤ ایک بڑا راجہ تھا، اس کا قلعہ تھا، اس کے سامنے ہی آپ نے پڑاؤ ڈال لیا۔ سرکار